السلام علیکم. ویلکم ٹو آور چینل ناولستان اردو ناولس لائبریری. آج آپ کے لیے لے کر آئی ہوں میرا سوداگر میرا دلدار سیزن 1 کی ایپیسوڈ نمبر 6. دیر نہ کرتے ہوئے بڑھتے ہیں اپنی ایپیسوڈ کی طرف. اس نے فوراً اس کی بات پر کی نفی کی تھی اور اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی. کسے پاگل بنا رہی ہو لڑکی؟ ذیشان آج تک کسی لڑکی کے ساتھ بزنس ڈنر پر نہیں گیا. پھر تم میں ایسی کیا بات تھی؟ بتاؤ گی مجھے؟ اس کا چہرہ سفید پڑ رہا تھا. میرا یقین کریں. جسے دیکھ کر ذیشان معاملے کی تہہ تک پہنچ گیا تھا. اس سنکی بندے سے کوئی بھی امید نہیں کی جا سکتی تھی کہ کس جگہ کیا کر جائے. کسی کو کچھ بھی پتہ نہیں چلتا تھا. اچھا ایسی بات نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے. میں تمہارا آفس میں انتظار کر رہا ہوں. جتنی جلدی ہو سکے یہاں پہنچ جاؤ. یہاں پر سرپرائز تمہارا منتظر ہے. اس کے لہجے میں کچھ تو تھا جو عفاف کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہونے لگی تھی. ذیشان نے جیسے ہی اس کا تاریک پڑتا چہرہ دیکھا تو اسے اس پر ترس بھی آیا اور وہ فوراً اپنی جگہ سے کھڑا ہوتے ہوئے بولا، چلو عفاف نکلتے ہیں. وہ دونوں فوری طور پر وہاں سے آفس جانے کے لیے نکلے تھے جہاں سردار کا اگلا لاحِ عمل ان کا منتظر تھا. عفاف جلدی میں آفس کا دروازہ کھول کے اندر داخل ہوئی تھی جہاں سردار کی ٹانگ پر نہایت واہیات ڈریس پہنے ایک عورت اسے رجھانے کی کوشش کر رہی تھی جسے دیکھ کر عفاف کے قدم زنجیر ہوئے تھے. تو کیا یہاں اس کی ذات کا تماشا بنانے کے لیے سردار نے اسے واپس بلایا تھا؟ عفاف کے پیچھے ہی ذیشان بھی اندر داخل ہوا تھا اور اندر کا ماحول دیکھ کر دلچسپی سے دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا. بڑی جلدی نہیں آ گئی تم؟ دیکھو تمہارے ہونے یا نہ ہونے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. لڑکیاں اگلے سیکنڈ میری باہوں میں گرنے کو تیار رہتی ہیں. سردار نے اپنی گود میں بیٹھی شیلا کی لٹ کو انگلی پر لپیٹتے عفاف کو دیکھ کر کہا، جس پر وہ اپنے ہونٹ کچل کر رہ گئی. ڈارلنگ، جب تم نے مجھے یہاں بلایا ہے تو اس کی یہاں کیا ضرورت؟ کیا یہ کوئی خاص ہے؟ شیلا کے دلربا انداز میں پوچھنے پر سردار مسکرایا اور بولا، نہیں، یہ بھی تم جیسی ہے. جو بھی تھا وہ اس کا شوہر تھا اور اپنے شوہر سے ایسی نیچ حرکت کی امید وہ نہیں کرتی تھی جو اس کے ہوتے ہوئے باہر منہ ماری کر رہا تھا. لگتا ہے سردار اب بھی نہیں بدلا. شاید میں کچھ زیادہ ہی سوچ رہا تھا. ذیشان اپنے دل میں بولا، سر اگر آپ کے پاس پہلے سے ہی لڑکی موجود تھی تو آپ نے مجھے کیوں بلایا؟ میرے خیال میں مجھے اب چلنا چاہیے. عفاف اس کے منہ پر غصے سے جواب پٹکتے واپس جانے کو مڑی تھی جب سردار نے اسے روکا. یہاں آؤ میرے پاس. اس نے شیلا کو سائڈ ہٹاتے ہوئے اسے اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا، جس پر وہ ضبط کے گھونٹ بھرتی اس کے قریب گئی. جیسے ہی وہ اس کے قریب پہنچی سردار نے جھٹکے سے اسے اپنی ٹانگ پر بٹھا لیا. ان دو لوگوں کی موجودگی میں سردار کی اس حرکت پر اس کا دل کیا وہ شرم سے زمین میں گر جائے. چھوڑے، مجھے یہاں سے جانے دیں. عفاف نے اس سے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے کہا جبکہ سردار اس کے قریب ہوا تھا. تم یہاں سے جانے کا کیا لوگے، یا تم بھی یہاں رک کر آگے کا کلائمیکس دیکھنا چاہتے ہو کہ میں کیا کروں گا؟ سردار نے ذیشان پر طنز کرتے کہا تو وہ کھلکھلا کر ہنس دیا. میں یہیں رکوں گا اور دیکھوں گا کہ تم آگے کیا کرتے ہو. مجھے دیکھنے میں اور بھی مزہ آئے گا. اس نے بے باکی سے کہا تو سردار نے کندھے اچکا دیا
جیسے کہہ رہا ہو تمہاری مرضی۔ اتنی ذلت پر وہ رونے لگی تھی، یہاں تک کہ اس کی ہچکیاں بن چکی تھی۔ وہ مسلسل سردار کو پیش قدمی سے روک رہی تھی جو اس کے ہاتھوں کو قابو کرتے اس کے قریب آنا چاہ رہا تھا۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے، اتنے لوگوں کے سامنے بے لباس ہونے سے بہتر میں بخوشی موت قبول کروں گی، اس نے پیچھے نوکدار شیشے کی میز کو دیکھتے ہوئے دل میں پختہ ارادہ کرتے خود سے کہا۔ جیسے ہی سردار کے ہونٹ چھوتے عفاف نے اس کو پیچھے دھکا دیتے اپنا سر شیشے کے ٹیبل پر مارا تھا، جسے پل بھر میں اس کی پیشانی خون سے رنگتی گئی تھی اور وہ ہوش کھونے لگی تھی۔ عفاف آنکھیں کھولو، یہ تم نے کیا کیا؟ سردار نے اس کا منہ تھپتھپاتے ہوئے کہا، اس کی تو جان جیسے لبوں پر آ گئی تھی۔ میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ ایمبولینس کو کال کرو، وہ ذیشان کو دیکھتے ہوئے دھاڑا تھا، جس پر ذیشان نے فوراً ایمبولینس کو کال کی تھی، لیکن سردار کی ابتر حالت دیکھ اسے معاملات کی سنگینی کا اندازہ ہو رہا تھا۔ اس نے تو بس مذاق میں کہہ دیا تھا کہ وہ یہاں رکنے والا ہے، اور اس کی ایک بات نے اس لڑکی کو اپنی جان لینے پر مجبور کر دیا تھا۔ اسے اس کا اندازہ نہ تھا۔ عفاف میری جان، سردار نے اس کے خون پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، جبکہ وہ نیم بے ہوشی میں جاتے ہوئے صرف یہ کہہ رہی تھی، مجھے بے لباس مت کرو، میں اپنی عزت نہیں گنوانا چاہتی، پلیز میرے ساتھ یہ مت کرو۔ وہ سب دیکھ رہے ہیں۔ وہ روتے ہوئے بے ہوشی کی عالم میں بھی ایک ہی بات بڑبڑا رہی تھی، جسے سن کر سردار کے دل کو ٹھیس پہنچی تھی۔ آج کی ایپیسوڈ یہیں ختم ہوتی ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، اور آپ لوگوں سے امید کرتی ہوں کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں گے، ویڈیو کو لائک کریں گے، شیئر کریں گے اور اچھے سے ریویوز بھی دیں گے۔ پھر آؤں گی آپ کے پاس ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ السلام علیکم۔